بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انم وائس ٹی وی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا کر لائک اور شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک پہلی بار کب چاک کیا گیا اور کیسے؟ ایک وقت کندھے پر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اس نے لڑکے کو دیکھ کر فوراً جناب کبریہ میں سجدہ کیا اور پھر مجھ کو کہا، اے حلیمہ تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی تھی، جب رات ہوئی مکہ کے پاس بطحی ایک جگہ ہے، وہاں میں 4 شب رہی اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا، اور یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم بنی سعد کی مکہ میں آئی تھی، سب کی سب نے پھر اپنے گھر کی طرف مرجعت کی، اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی، اور میرے گدھے نے 3 مرتبہ کعبہ کی طرف سجدہ کر کے روس بوئے آسمان کیا اور مثال ہوا مجھے لے کر چلنے لگا۔ جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ یہ دیکھ کر متحد ہوئے اور پوچھنے لگی، اے حلیمہ سعدیہ، یہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا تھا، اور تم لوگ دیکھتے تھے کہ یہ سب سے پیچھے چلتا تھا۔ اور پھر گدھے سے باحکم خدا کہا کہ اے لوگوں، میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا، اور اب میں بالکل تازہ دم ہو گیا ہوں۔ کسی بات کی تم کو خبر نہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری پیٹھ پر کون سوار ہے، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت اور فخر مندی ہے۔ میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں ان کا بار بردار ہوں۔ اسی وجہ سے مجھ میں زور زیادہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ سے روایت ہے، وہ کہتی تھی کہ گدھا میرا سب سے آگے نکل گیا، اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اس جگہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی، اور پھر تمام چھپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو بکریاں دبلی تھیں وہ سب موٹی تازہ ہو گئیں، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں بہت زیادہ بچے دینے لگیں، اور پھر بہت دودھ ہوا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی تھیں اور بچے بھی زیادہ دینے لگی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب حلیمہ کی خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا وہ بہت پیار محبت کرتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ آپ نے یہ پڑھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے متعجب ہوئے۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے کہا، اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے، روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت معین پر، اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا اور اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو میدان کی طرف
بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے، الگ جا کر ایک کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے۔ جب عمر شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 برس ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے، میں اپنے خویش و اقربا کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں نے کہا، وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر کچھ رونے لگے اور پھر کہنے لگے، میں اکیلا نہیں رہوں گا، تم مجھ کو میرے خواہش و اقربا کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا، اے جان مادر، کیا تم باہر پھرنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے کہا، ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور شانہ وغیرہ کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر، پھر ایک پیراہن پاکیزہ پہنا کر اور گلوبند یمانی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی اثر زحمت کا نہ پہنچے، اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئے، اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے دوڑتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا، اے ماں جان، میرے ساتھ جلدی چلو اور چل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، کیا ہوا ہے، اب تک وہ مر گئے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت ہی گھبرائی، اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکا بولا کہ اماں جان، ہم سب بھائی سنگ فلاخن کھیل رہے تھے، اسی وقت ایک شخص نے اچانک آ کر ہمارے سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے جا کر لٹا دیا اور پھر ان کا پیٹ چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اب تک ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایت میں یوں آیا ہے کہ 2 جانور گدھ کی شکل کے تھے، آ کر کہنے لگے، یہ وہی لڑکا ہے؟ دوسرا بولا، ہاں۔ اب دونوں جانور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک گئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل بے کینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا نکال ڈالا، اور کہا، یہ خون سیاہ زہر شیطان ہے، اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ خون سیاہ رہتا ہے۔ اب سے وسوسہ شیطان مردود کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا اور سینہ مبارک بھی سی دیا، اور مرہم سکینہ جو ایک قسم کا مرہم ہوتا ہے اور اس پر رکھ دیا، اسے بہت جلد آرام ہو گیا، اور مہر نبوت سے مہر کے جیسا تھا ویسا ہی کر دیا۔ اس عرصہ میں حلیمہ کے بیٹے سب جو گھر میں کھانا کھانے کو گئے تھے، انہوں نے بھی آ کر یہ ماجرا دیکھا، پھر نہایت ہی سراسیمہ ہو کر دوڑتے ہوئے اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہا۔ بس حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اس بات کو سنتے ہی اسی وقت دوڑی جا کر کیا دیکھتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر آرام سے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر و چشم کو چوم کر کہا کہ اے میری جان، میں تمہارے تصدق جاؤں، مجھ سے کہو کہ آج تم پر کیا گزری؟ بولے، خیر ہے، سب بھائی گھر میں کھانے کے واسطے گئے تھے اور میں اکیلا تھا کہ اچانک 2 جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے کر یہاں آئے، اور مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جانور شکل میں 2 فرشتے تھے، ایک ہاتھ میں آفتابہ پانی کا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زری تھا، اور انہوں نے پھر مجھے لٹا کر میرا پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا، لیکن اس سے مجھے کچھ بھی درد و الم نہیں معلوم ہوا، اور جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا
اس کو نکال کر تشت میں رکھ کر دھو ڈالا اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کر میرے پیٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا اور اس کے اندر جو خون سیاہ تھا وہ نکال ڈالا۔ پھر میرا دل بھی اسی جگہ پر نصب کر دیا، میرے جسم کو درست کر دیا، پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے، حلیمہ دائی کہتی ہیں، جب میں نے یہ ماجرا سنا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو میں اسی وقت درگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئی، اور اس کے بعد جب تمام خلائق کو معلوم نہیں آئی تو یہ سن کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عصیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہوا ہے، ان کو تو کاہنوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان پر وہ کچھ پڑھ کر پھونکیں یا پھر کچھ نہ کچھ دعا کریں۔ تب کچھ لوگوں کے کہنے سے ان کو کاہنوں کے پاس لے گئی اور اول سے آخر تک اس قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہور میں آیا تھا بیان کیا۔ جب یہ سن کر سب کاہنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اپنی گود میں لیا اور آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ لڑکا بڑا ہوگا تو تمہارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم کو بہت ذلیل و خوار کرے گا، سوائے خداوند قدوس کے کسی کو نہ مانے گا، اور جو دین تمہارا ہے اس کو بھی باطل کرے گا، اور پھر ایک ہی خدا کی طرف تم کو بلائے گا، تم سب اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ پس صاحبوں، اپنا دین جس سے قائم رہے وہی تم فکر کرو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، جب میں نے اپنی گود میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا، پھر میں نے کاہنوں سے کہا کہ تم لوگ دیوانے ہو جو تم بات کہتے ہو، اگر میں ایسا جانتی ہوتی تو پھر ہرگز بھی تمہارے پاس اس لڑکے کو کبھی نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور ان کے نور سے خوشبو سے میرا گھر روشن اور معطر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جلد عبد المطلب کے حوالے کر دو تاکہ تم امانت سے خلاصی پاؤ۔